اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں آنے والی مشکلات وہ تب شروع ہوتی ہیں جب وہ بندہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ راہ راست کو اختیار کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم سورہ تکاثر کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ ساری زندگی مال جمع کرتے رہے، مال کے طالب رہے، متلاشی رہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو بھی دیکھ لیا۔ تم مرتے دم تک مال جمع کرنے کی حرص میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کلا سوف تعلمون، یقین کرو ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہاں پھر تم ان قریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم ضرور جان لو گے، تمہیں یقین کامل ہو جائے گا، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے تم دیکھ لو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور تم بہت جلد جہنم کو دیکھنے والے ہو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ہاں ضرور بالضرور تم جہنم کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے ہو۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور ان قریب اللہ وحدہ لا شریک تم سے دنیا میں عطا کی جانے والی ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، ہر ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت انسان کو مال جمع کرنے اور مال کی طلب کرنے اور اس کے پیچھے اپنی زندگی تباہ و برباد کرنے سے اللہ منع فرما رہا ہے۔ الہاکم التکاثر، مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت سیدنا مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے صدقہ دے کے اپنے لیے توشہ آخرت بنا دیا۔ بندے کا مال تو یہ ہے، لیکن ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ حضور فرما رہے ہیں اس کا مال تو وہ ہے کہ جو اس نے کھایا اور اس کو ضائع کر دیا، اس کو فنا کر دیا، اس نے پہنا بوسیدہ کر دیا اور اس نے صدقہ دے کے اپنے لیے توشہ آخرت بنا لیا۔ مال تو یہ ہے۔ اور دوسری حدیث طیبہ کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی عطا کر دی جائے، سونے سے بھری ہوئی وادیاں عطا کر دی جائیں، تو وہ دوسری کی بھی طلب کرے گا، کاش ایک طلب اور پوری ہو جائے اور سونے سے بنی ہوئی وادی ایک اور مل جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ زیادہ کی ہوس، مال کی، دولت کی، حرص، لالچ، طمع، اس نے ہمیں اپنے رب سے دور کر رکھا ہے۔
بس انسان کہتا ہے مال آنا چاہیے جہاں سے مرضی آ جائے، چاہے وہ حلال ذرائع ہیں یا حرام ہیں، کوئی خبر نہیں، بس مال آنا چاہیے، چاہے آگے سے آئے کہ پیچھے سے آئے، دائیں سے آئے یا بائیں سے آئے۔ حضور یہی تو فرما رہے ہیں۔ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ حضور فرما رہے ہیں ابن آدم تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یعنی لباس۔ تیرا مال تو وہ ہے کہ جو تو نے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا اور وہ تیرے لیے کل میدان محشر میں توشہ آخرت کے طور پہ کام آئے گا، تیرے لیے بخشش کا سامان بنے گا۔ مال تو یہ ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ نہ جانے میرے پاس کتنا زیادہ مال آ جائے اور میں دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دیا جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر سونے کی وادی بھی عطا کر دی جائے ابن آدم کو تو وہ دوسری کی طلب کرے گا، کاش ایک وادی مجھے اور مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور یہی مقصد اور یہی منبع آج ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا جو مکان ہے وہ دوسرے کی مکان سے اوپر ہونا چاہیے، میری جو گھر کی چھت ہے وہ سب سے اونچی ہونی چاہیے، میرے جو گھر کی دیوار ہے وہ سب سے اونچی ہونی چاہیے۔ کسی نے اگر ڈبل سٹوری گھر بنایا ہے تو تیسرا بندہ یہ چاہے گا کاش میرا ٹرپل سٹوری گھر ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس 1 کنال کی کوٹھی ہے تو دوسرا یہ کہے گا کاش میرے پاس 5 کنال کی کوٹھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ زیادہ کی ہوس ایک دوسرے سے ہمیں دور کر رہی ہے، رب سے بھی دور کر دیا، ایک بندہ دوسرے بندے سے بھی خفا اور دور ہو گیا، اولادیں اپنے ماں باپ سے دور ہو گئی اور والدین اپنی اولادوں سے دور ہو گئے، سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ زیادہ کی ہوس نے رشتوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، زیادہ کی ہوس نے ہماری عبادت کا مزہ ختم کر دیا، زیادہ کی ہوس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، زیادہ کی ہوس نے ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے انکار کر دیا، زیادہ کی ہوس نے ہماری راتوں کا چین اور دن کا سکون بھی لے گیا۔ کیا چیز ہے جو حضرت انسان کی زندگی میں اللہ نے اسے عطا نہیں کی؟ لیکن انسان ہے وہ حرص اور طمع کا مارا ہوا ہے، لالچی انسان ہے، یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، کوئی شے رہ نہ جائے۔ انسان کی آنکھیں بھوکی ہیں، پیٹ بھوکا ہے، یہ دونوں کبھی نہیں بھر سکتی۔ یہ شادی بیاہ دیگر تقریبات کے موقع پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک باپ جس نے ساری عمر پیسہ جمع کیا اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، اور جب براتیوں کے ساتھ آتے ہیں، آتے ساتھ سب سے پہلے نقص ہی کھانے میں نکالتے ہیں۔ اس باپ سے پوچھو جس نے ساری عمر کمائی کی اور بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے کوشش کی، اور باراتی اس میں آ کے نقص نکال رہے ہیں، تم نے کھانا نہیں ٹھیک بنایا، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچیں زیادہ ہیں، نقص کھانے میں عیب نکالے جا رہے ہیں۔ اور پھر پلیٹ کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کھانے کا پہاڑ بنا دیں گے اور لقمہ صرف 2-3 ہی لیں گے، باقی سارا کھانا ضائع۔ یہ جو آنکھیں ہیں یہ ہمیشہ بھوکی رہتی ہیں انسان کی، یہ جو پیٹ ہے یہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، کبھی نہیں بھرتا۔ آنکھیں چاہتی ہیں اور مل جائے، پیٹ چاہتا ہے اور کھانے کو مل جائے، لیکن جتنی پیٹ میں جگہ ہے اتنا ہی آئے گا۔ 1 کلو کا مگ ہو تو اس میں 1 کلو دودھ ہی آئے گا، اس میں 2 کلو دودھ نہیں آ سکتا ہے۔ جتنا انسان کا پیٹ ہے اس میں اتنا ہی کھانا آئے گا جتنے اس کے اندر کیپیسٹی ہے۔ زیادہ کی ہوس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے زیادہ مال کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ حتی زرتم المقابر، عمر کے 70 سال 80 سال 90 سال بھی گزارے تم نے، ساری زندگی مال جمع کرنے میں گزار دی، یہاں تک کہ تم قبر کی دہلیز تک پہنچ گئے۔
کیا کیا تم نے؟ پیسہ جمع کیا، تنے تنہا تم قبر میں جا رہے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کے لیے تو نے دولت کمائی، وراثت تو نے بنائی، ابھی تیرا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا، تیرے بچوں نے تیری وراثت کو تقسیم کر دیا، ابھی تیری سانسیں اکھڑ رہی تھی، ابھی تیری سانسوں کی مالا ٹوٹ رہی تھی، تیرے گھر میں پہلے سے کھانے بننا شروع ہو گئے، ابھی تو قبر تک جا کر پہنچا ہی تھا، تیرے گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اب بیوہ ماں ہے، اس کو سنبھالے گا کون؟ چھوٹا بھائی سنبھالے گا کہ بڑا سنبھالے گا؟ اس پہ تو نے فخر کیا، اپنی اولاد پہ فخر کیا، اپنی مال و دولت پہ فخر کیا، تیری بیوی کو جو بچوں کی اماں ہے ان کو سنبھالنے کے لیے آگے کوئی نہیں آ رہا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی ہوس نے تمہیں گمراہ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ ساری زندگی تو نے کمانے میں گزار دی، تو نے یہ نہ سوچا کہ میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں، تو نے کہا بس مال آنا چاہیے، جہاں سے مرضی آ جائے۔ جس اولاد پہ تو نے فخر کیا کہ یہ میری اولاد ہے، میرا مان ہے، میرا فخر ہے، یہ وہی اولاد ہے نا، ابھی تیری سانسوں کی مالا ٹوٹی ہے اور غسل دینے کے لیے بھی اولاد آگے نہیں بڑھ رہی، ابا سے ڈر لگتا ہے۔ جس کے لیے تو نے مال کمایا، جس کے لیے تو نے دنیا کی سختیاں برداشت کی، جس کے لیے تو نے لوگوں کے تلخ لہجوں کا سامنا کیا، گالیوں کا سامنا کیا، آج یہ وہی اولاد ہے، وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، مسجد کے امام صاحب کو بلا کے لاؤ، ابا جی کو آگے غسل دے دے۔ اولاد کو ڈر لگتا ہے، اولاد ڈر سے قریب نہیں ہو رہی ہے۔ ساری زندگی تو نے اپنی اولاد کو پالا، آج یہی تیری اولاد بے وفائی کر گئی، تیری سانسوں کی مالا ابھی ٹوٹنا تھی، ٹوٹ رہی تھی، تو یہ تیری اولاد کا حال ہے۔ تجھے تو ابھی دفنایا بھی نہیں ہے، غسل دینے سے پہلے گھر میں مشاورت ہو رہی، غسل کس سے دلوایا جائے؟ تیری اولاد تو اس قابل بھی نہ تھی کہ تجھے غسل دے سکتی۔ ساری زندگی ماں نے اپنی بیٹی سے پیار کیا، بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتی رہی، تجھے اپنے ساتھ لگا کے سوتی رہی، ماں دنیا سے جا رہی ہے، بیٹی کو غسل تک نہیں دینا آتا اور ڈر کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، مجھے اماں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ تیری اولاد جس پہ تو نے فخر کیا، یہ تو تربیت کر کے گیا، تو نے بس مال و دولت کی طرف تو نے رکھا کہ بس میرے پاس مال آنا چاہیے۔ کاش تو نے اپنے بیٹے کو غسل کا طریقہ ہی سکھا دیا ہوتا، تو نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیا ہوتا، آج تجھے مسجد کے امام کو بلانے کی ضرورت نہ پیش آتی، آج تجھے مسجد کے امام صاحب کی بیوی کو بلا کر غسل دینے کی حاجت پیش نہ آتی، تو نے اپنے بچوں کو بتایا ہوتا غسل ایسے دیا جاتا ہے، کم از کم تیرے جانے کے بعد تیری اولاد تجھے غسل تو دے سکتی۔ مالی مالی، میرا مال میرا مال، حضور نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ ساری زندگی کماتے رہے، حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اولاد بھی نافرمان ہے، سگے بہن بھائی بھی ناراض چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، ماں باپ سے بھی کلام نہ کیا، رشتہ داروں سے بھی نہ چاکیاں رہیں، ہمسایوں کو بھی تکلیف دیتے رہے۔ کہاں تمہارا ارب پتی ہونا گیا؟ تمہارا مال نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ کچھ بھی نہ دیا، تنے تنہا چلے گئے، نہ تیرے ماں باپ تیرے سے خوش، نہ تیرے بہن بھائی تیرے سے خوش، نہ تیرے رشتہ دار تیرے سے خوش، نہ ہمسائے تیرے سے خوش، تو ایسے دنیا سے چلا گیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بس تو مال جمع کرنے کی طرف رہا، مال لینا چاہیے، مال آنا چاہیے، جہاں سے مرضی آ جائے، یہاں تک کہ تو قبر کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو
خدا کی عزت کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد تم غریب ہو جاؤ گے، تم غربت میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کہیں کشادہ نہ ہو جائے اور دنیا کی رغبت تمہارے سینوں کے اندر نہ آ جائے، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ جب انہوں نے دنیا کو اپنے اندر رغبت دلائی، دنیا کے اندر ڈوب گئے، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تم بھی ہلاک نہ کر دیے جاؤ۔ مجھے تمہارے غریب ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میری امت دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیا کمال نبی تھے، غربت میں زندگی گزاری، افلاس میں زندگی گزاری، 3 دن تک مسلسل حضور کے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگوں میں شریک ہوتے رہے، 3 دن تک کھانا نہیں بنتا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غربت میں مبتلا ہو جاؤ گے میرے جانے کے بعد، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تم پہ کشادہ ہو جائے، دنیا کی رغبت تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے اور تم ہلاک کر دیے جاؤ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہلاک کر دیے گئے۔ اس لیے انہوں نے دنیا کو اپنے اندر بسا لیا۔ دنیا کو اپنے اندر نہیں بسانا بلکہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر رکھنا ہے، حکم یہ ہے۔ دنیا گزارو، دنیا کو اپنے اندر مت آنے دو، آپ کے سینے کے اندر رب تعالیٰ جل شانہ اور اس کے پیارے محبوب کی ذات ہونی چاہیے۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم غربت میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث سے طیبہ کا مفہوم یہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں یہ لفظ ہیں کہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پہ کشادہ نہ ہو جائے۔ دوسری حدیث کے لفظ اس سے ذرا مختلف ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے جانے کے بعد دنیا دار بن جاؤ گے۔ آج وہی چل رہا ہے، ہم دنیا دار بن چکے ہیں، آج ہماری تقریریں بکتی ہیں، آج انسانوں کی بولیاں لگائی جاتی ہیں، آج انسان کو دوسرے انسان کو پیسوں سے خرید رہا ہے، آج رشوت عام ہے، آج سود عام ہے، آج چوری ڈکیتی عام ہے، آج ہر وہ حرام کام جسے شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا تھا آج وہ حلال ہو چکا ہے، چاہے وہ رشوت ہے، چاہے وہ سود ہے، چاہے وہ گالی ہے، چاہے وہ زنا ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہو چکی، حلال ہو چکی ہیں، اور اس کو لوگ حلال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے جانے کے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے، تم دین سے بے رغبتی اختیار کرو گے، تمہارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تمہارے لیے روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، تمہارے پاس پیسہ بھی ہوگا لیکن تمہارے اوپر حج کرنا مشکل ہو جائے گا، تمہارے پاس پیسہ بھی ہوگا تمہارے لیے عمرہ کرنا مشکل ہو جائے گا، تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی ہوگی لیکن تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، لیکن اس کے باوجود تمہارے لیے زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہو جائے گا، تمہارے پاس دولت بھی ہوگی لیکن تم یہ بھی جانو گے کہ میری سگی بہن وہ بیوہ ہے، اس کا سر کا سہاگ اجڑ چکا ہے، اس کے سر کا تاج دنیا سے جا چکا ہے، میری سگی بہن، اس کے چھوٹے بچے، یتیم بچے ہیں، تم دیکھو گے تمہارے پاس مال بھی ہوگا لیکن اپنی بہن کو نہیں دو گے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ زندگی، یہ زندگانی، یہ دنیاوی چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، تم دیکھو گے تمہارا چھوٹا بھائی کمزور ہے لیکن اس کے باوجود تم اپنے بھائی کی مدد نہیں کرو گے،
دنیا دار بن جاؤ گے، تمہیں اپنے پیٹ کی پرواہ ہوگی، تمہیں اپنی بیوی بچوں کی پرواہ ہوگی، تم ماں باپ کو بھول جاؤ گے، تم بہنوں بھائیوں کو بھول جاؤ گے، تم رشتہ داروں کو بھول جاؤ گے، تم ہمسایوں کو بھول جاؤ گے، تمہارے خون سفید ہو جائیں گے، تمہیں اپنی تکلیف اپنی محسوس ہوگی، دوسرے کی تکلیف تمہیں تماشا نظر آئے گی۔ وہ کہیں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، دوسرے کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ آج یہ دور ہے، ایک وہ دور بھی تھا اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا تو دوسرا آدمی جس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوتا وہ اپنا پاؤں اوپر کرتا، ایڑی کو اوپر کرتا، دوسرا آدمی کانٹا نکالا کرتا تھا۔ اور آج یہ دور ہے، ایک شخص کامیابی کے زینے طے کر رہا ہے، کامیابی کی جانب جا رہا ہے، اللہ نے اس کو مال عطا کیا ہے، وہ چل رہا ہے معاشرے کے اندر، سر اٹھا کے چل رہا ہے، اس کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ پہلا دور یہ تھا پاؤں سے کانٹے نکالے جاتے تھے، آج یہ دور ہے پاؤں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ زیادہ کی ہوس نے ہمیں رشتوں سے دور کر دیا، زیادہ کی ہوس نے ہمیں ماں باپ سے دور کر دیا، آل اولاد سے دور کر دیا، بہن بھائیوں سے دور کر دیا، رشتہ داروں سے دور کر دیا، ہمسایوں سے دور کر دیا۔ کیا زندگی ہے وہ، کیا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، احباب کیا بتائیں کیا کارنمایاں کر گئے، احباب کیا بتائیں کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر بنے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی ہے، کیا فقط پڑھائی ہی ہے، کیا فقط کمانا ہی ہے، کیا کر کے گئے؟ احباب کیا بتائیں کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر بنے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی ہوا میں اڑتی جا رہی ہے، زندگی کوئی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا، ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص آ کر اپنی تکلیف کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اس کی غربت کا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے نام پہ دینگی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کل خانی کا اہتمام میری طرف سے ہوگا، اس کے تجہیز و تکفین اور تدفین کے سارے معاملات میری طرف سے ہوں گے۔ اور میاں جب وہ حیات تھا، اس کو ادویات کی ضرورت تھی، تب تم نے فکر کیوں نہ کی؟ تب فکر کر لی ہوتی۔ آج وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے نام پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی جو 40ویں کا ختم ہے وہ اس میں روٹی میری طرف سے ہوگی۔ کاش تو نے فکر کر لی ہوتی، وہ مقروض تھا، وہ قرض دار تھا، اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا، راتوں رات وہ بے سکونی کی حالت میں اپنی راتیں گزارتا رہا، اس بات کی طرف رہا کہ میں قرضہ کہاں سے ادا کروں گا۔ تو نے تب فکر کر لی ہوتی، کچھ رقم جا کے رات کی تاریکی میں اس کی تلی پہ رکھ کے آ جاتا اور کہتا کہ میاں یہ لے اور اپنا قرض ادا کر دے۔ وہ خوش ہو جاتا، اس کی راتوں کو سکون آ جاتا، اس کی آل اولاد سکھ میں آ جاتی۔ تو نے فکر نہ کی، تو نے کہا میرا مال اپنے پیٹ اور اپنی آنکھوں کو بھرنے میں ساری زندگی تو نے بسر کر دی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت ہی خوبصورت اور بڑی اچھی مثال کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو تنبیہ فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں پہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ مال اور عزت کی ہرس بندہ مومن کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ دو بھوکے بھیڑیے اتنا بکریوں کا نقصان نہیں کریں گے کہ جتنا نقصان حضرت انسان کے وہ مال اور عزت کی ہرس، مال مل جائے لوگ میری عزت کرنا شروع ہو جائے، مال کی وجہ سے عزت ہو جائے، مال اور ہرس کی عزت طلب طمع کی وجہ سے
اتنا نقصان ہو جائے گا، بندے کا دین ختم ہو جائے گا۔ اور آج یہی معاملات چل رہے ہیں، بندہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا میرے دین کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، بس مال آنا چاہیے اور میری عزت ڈیولپ ہونی چاہیے، میری عزت بہت بلند ہونی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اتنا بکریوں کا نقصان نہیں کرتے کہ جتنا مال اور عزت کی حرص بندہ مومن کے دین کو نقصان کر دیتی ہے۔ نہیں پرواہ بندہ مومن کو میرا دین کتنا خراب ہو رہا ہے، بس مال کمانے میں لگا ہے اور اپنی عزت بنانے میں لگا ہے۔ عزت اسی شے میں ہے کہ بندہ رب کا ہو جائے، رب کے مصطفیٰ کا ہو جائے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عزت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، حتیٰ زرتم المقابر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر کی دہلیز تک تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس پلٹ آتی ہیں، ایک آگے تک چلی جاتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے پوچھا، حضور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اہل خانہ اور مال اور تیسرا عمل، یہ تین چیزیں ہیں جو میت کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک شے آگے چلی جاتی ہے، میت کے ساتھ رہ جاتی ہے، اور دو چیزیں واپس پلٹ کر آ جاتی ہیں۔ ایک شے جو آگے چلی جاتی ہے وہ اس بندہ مومن کا عمل ہے، اور دو چیزیں وہاں سے جو پلٹ کر واپسی آ جاتی ہیں وہ ایک اہل خانہ ہے، دوسرا اس کا مال ہے۔ اہل خانہ کون؟ بہن بھائی، آل اولاد، جس پہ دنیا میں بڑا فخر کیا کرتا تھا، قبر میں نہیں لے کے گیا، ساری زندگی مال کماتا رہا، ایک ٹکا بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا، لے کر کیا گیا؟ اپنا عمل، جس کا حساب دینا وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ مال اتنا زیادہ ہے کہ کھرب پتی بن چکا تھا، اولاد بھی کثرت کے ساتھ تھی لیکن اولاد کی تربیت کوئی نہ تھی، اور اپنا عمل بھی کوئی نہیں تھا۔ عمل بندہ مومن کا قبر میں کام آئے گا، وہاں یہ مال و دولت، یہ حسن کی فراوانی، یہ مال و دولت کی چاشنی، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے امیر ترین لوگ دنیا سے گئے، خالی ہاتھ گئے۔ بس بندے کو یاد رکھنا چاہیے، دنیا میں جو لباس پہنتے ہیں اس میں جیبیں تو ہوتی ہیں لیکن کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال درجے کی حکمت رکھی اس کے اندر۔ میرے بندوں کو کفن بھی ایسا دو، ان کو عبرت ہو کہ دنیا میں اپنے لباس کی جیبیں بھر بھر کے رکھتے تھے، آج تم جا رہے ہو ایسا لباس پہن کر جس میں جیب بھی نہیں ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم دیکھ لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ان قریب تمہیں یقین ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے، تمہیں یقین کامل ہو جائے گا، لا ترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھو گے۔ حدیث میں آتا ہے، بندہ مومن اور بندہ کافر نے، ہر شخص نے، ہر ذی روح نے جہنم کا مشاہدہ کرنا ہے۔ جب پل صراط سے گزریں گے، کوئی بجلی کی کڑک کی طرح گزر جائے گا، تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ جو مومن ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، جہنم کا مشاہدہ کر کے گزریں گے۔ اور جہنم کا مشاہدہ اس لیے کروایا جائے گا جنتیوں کو کہ جب وہ تیزی کے ساتھ گزریں گے، جہنم کو دیکھ کر آگے جائیں گے، ان کے دل میں خیال آئے گا، اللہ کا شکر ادا کریں گے، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہم تیری عبادت اور ریاضت میں زندگی گزار کے آئے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس جہنم سے بچا دیا۔ اور جنتیوں کو بھی دکھایا جائے گا، جہنمیوں کو بھی دکھایا جائے گا، ایک ایک مرتبہ جہنم کو ہر بندہ دیکھ کر جائے گا۔ لا ترون الجحیم، تم ان قریب جہنم کو دیکھو گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ثم لترونها عین الیقین، ان قریب تم اپنی آنکھوں سے کے ساتھ دیکھو گے، آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے۔ اور سورہ تکاثر کی آخری آیت کریمہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے کل قیامت کے دن تمہارے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دنیا میں جو تمہیں نعمتیں عطا کی تھی، بتاؤ کہاں خرچ کی؟ ہم نے تمہیں صحت دی، تمہیں مال دیا، تمہیں اولاد عطا کی، بتاؤ نعمتیں کہاں ضائع کر کے آئے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، حضور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس تو اللہ کی نعمتیں کچھ ہے ہی نہیں سوائے دو نعمتوں کے، ایک یہ کہ ہمارے پاس کھجور ہے، دوسرا پانی ہے، اور دشمن ہر وقت ہمارے سر کے اوپر موجود ہیں، تلواریں ہمارے کندھوں پہ لٹک رہی ہیں، کیا حضور ہم سے بھی سوال ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان قریب ایسا ہی ہونے والا ہے. معلوم ہوا جن صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ان کے پاس فقط دو ہی چیزیں، کھجور ہے اور پانی ہے. کھجور کو چوس کے روزہ رکھ لیتے ہیں، پانی کو پی کے روزہ افطار کر لیتے ہیں، دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، پوچھا جائے گا ان نعمتوں کا حساب. ہمارے پاس تو کتنا کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. آج لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. کیا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہم نے نہیں دیکھا؟ آج میں یہ کہتا ہوں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، کوئی بلال حبشی سے بھی تو پوچھے جا کر، ہاتھوں میں کیل ٹھوس دیے جاتے، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے اور ظلم کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود زبان اقدس پر احد احد کی صدائیں جاری ہوتی تھی. ہمارے لیے تو سب کچھ بنا بنایا ہے، مسجد میں آتے ہیں پنکھے چل رہے، لائٹیں چل رہی، سردیوں میں گرم پانی کا انتظام ہے، گرمیوں میں اے سی آن ہے، اچھے قالین ہے، پھر بھی ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل. تپتے صحراؤں پہ صحابہ نے نمازیں ادا کی. آج ہم لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. کیا دین پہ چلنا اتنا ہی مشکل ہے تو کوئی جا کر حسین ابن علی سے بھی تو پوچھ لے. کربل کی تپتی زمین کے اوپر پورے خاندان نبوت کا جس طرح سے عصمت دری کی گئی، کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے ان کے اوپر. نیزے کی نوک پر حسین ابن علی نے قرآن سنایا، کربل کی تپتی زمین پر سجدہ کیا، اور جسم کے اوپر نیزے کے نشان ہیں، تلواروں سے جسم چکنا چور ہو چکا ہے، خون آلودہ ہے، اس کے باوجود زبان پر کلمات جاری ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. کیا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو چکا؟ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے دین پہ چلنا انتہائی مشکل ہے. سوچئے کہ ہمارا ایمانی لیول کہاں پہ ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے کل قیامت کے دن جس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ رب العالمین جل شانہ فرمائے گا اے میرے بندے بتا کیا میں نے تجھے جسمانی صحت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ چھوٹی سی مثال، ٹھنڈے پانی سے سیراب کرنا. سخت گرمی ہو، آپ 8-9 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آ رہے ہوں اور گرمی میں آ رہے ہوں، 15-16 گھنٹے کا دن ہو، تپتی دھوپ میں آپ کام کر کے آئے ہوں، اور ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس آپ کو مل جائے، جیسے ہی ایک گھونٹ یہاں سے جاتا ہے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. فرمایا سب سے پہلی نعمت جو کل اللہ کی بارگاہ میں پوچھی جائے گی وہ یہ کہ اللہ پوچھے گا میں نے کیا تو جسمانی صحت نہیں دی تھی؟ پھر بھی تو نماز سے غافل رہا، پھر بھی تو نے روزے نہ رکھے، پھر بھی تو نے حج نہ کیا، پھر بھی تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالی، کیا میں نے تو یہ ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ پوچھا جائے گا. چھوٹی چھوٹی نعمتیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک ابن آدم کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور 5 سوال اس سے کرے گا. جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا ابن آدم کے قدم اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹائے جائیں گے. سب سے پہلا سوال کیا جائے گا بندہ مومن بتا میں نے تجھے عمر عطا کی تھی کہاں گزار کے آیا ہے؟ میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ بتا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ بتا تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال کیا جائے گا میں نے جو تجھے علم عطا کیا تھا بتا اس پہ کتنا عمل کیا ہے؟ تو ہر ایک ایک نعمت کا حساب ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے ان قریب اللہ وحدہ لا شریک دنیا میں عطا کردہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا.
تم سے اولاد کے بارے سوال کیا جائے گا، تمہاری بیویوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، تمہارے رشتہ داروں سے متعلق سوال کیا جائے گا، تمہاری بلند کوٹھیوں کے متعلق۔ ایک جھونپڑی بھی عطا کی ہوگی اللہ نے، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، بتا یہ نعمت میں نے تجھے عطا کی تھی، اس کا تو نے کتنا لحاظ رکھا۔ اب ذرا سوچتے چلے جائیں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ کسی نابینا سے پوچھیں آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، کل اللہ کریم کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، بتا آنکھوں کا کیسے استعمال کیا، کانوں کا استعمال کیسے کیا، دل کا استعمال کیسے کیا۔ یہ آنکھیں پکاریں گی، انسان کے کان پکاریں گے، انسان کا دل پکارے گا، پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیے جائیں گے۔ اتنی بڑی نعمتیں کسی نابینا سے پوچھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی بہرے سے پوچھیں کان کتنی بڑی نعمت ہے، کسی لنگڑے آدمی سے پوچھیں جس کے پاؤں نہیں ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں زندگی کو ہم لوگ؟ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، اس کے باوجود اللہ کی ناشکری۔ اور کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، ساری زندگی اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے گزر گئی، یہاں تک کہ میرے دانت بھی ٹوٹ گئے، لیکن زبان ابھی بھی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ ساری زندگی گزار چکا میں، عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری زبان کے اوپر ناشکری کے کلمات رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا دے۔